السلام علیکم۔ حالانکہ چین ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جہاں ہر سال 100 افراد کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، شاید ان کے عوام کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے عوام کی اکثریت میں حکومت کی نہ کوئی مخالفت ہے اور نہ کوئی گھراؤ جلاؤ اور جلسے جلوس چلتے ہیں۔ اچھا، ہانگ کانگ میں بھی ہم جو مخالفت دیکھتے ہیں وہ مغربی ممالک اور ان کے میڈیا کی چین کو کمزور کرنے کی کیمپینز ہیں۔ تو ان ممالک میں جیسے چین ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، ان ممالک کو چلانے کے لیے وہاں کے لیڈران یا وہاں کی جو اشرافیہ ہے انہوں نے کیا ترکیب استعمال کی ہے؟ کیا وہاں کے عوام ہماری طرح عقل مند نہیں ہیں؟ کبھی غور کیا اس پر؟ ملک بچانا ہو تو سویلین ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ دیکھیں، ویسے تو ایک عام خیال یہ ہے کہ پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ ہونا چاہیے، عام خیال ہے یہ، اور اس کا ہمیشہ اشارہ فوج کی طرف ہوتا ہے کہ وہ انقلاب لے کر آئیں اور وہ حکومت چلائیں۔ لیکن صرف ڈکٹیٹرشپ سے کام نہیں چلتا۔ دنیا میں آپ دیکھیں بے حساب جگہوں پر، پورے افریقہ میں اور ایشیا کے کئی ممالک میں، جنوبی امریکہ میں ڈکٹیٹرز آتے رہے، جاتے رہے، ملک ان کے جیسے کہ ویسے ہی ہیں، بلکہ مزید تباہی کی طرف گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کی کامیابی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو چین، جاپان، کوریا وغیرہ جو ہیں، ان ممالک میں جو کہ دنیا کی کامیاب ترین ڈکٹیٹرشپس ہیں اور تیز ترین رفتار سے اپنے ملکوں کو وہ ترقی کروا رہے ہیں، تو یہ بہترین ماڈل بن کے سامنے آئے ہیں گورننس کے۔ تو میں ان کے متعلق بتلاؤں گا کہ وہ کس ترکیب سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اچھا، ابھی تک تو آپ دیکھیں موجودہ زمانے میں صرف جمہوریت کو ہی بہترین ماڈل مانا جاتا تھا، لیکن یہ جو فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں، چین، جاپان وغیرہ، ان ممالک کی ترقی دیکھ کر خود مغربی ممالک کے عوام اور وہاں کے فلاسفرز وغیرہ سب فکر مند ہیں، اور وہاں پر بھی اب یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ جمہوریت وغیرہ کو خیرآباد کریں، اس کو لپیٹیں اور چین، جاپان وغیرہ کی طرح کے سسٹم لے کے آئیں تاکہ وہ مقابلہ کر سکے چین، جاپان وغیرہ کا، ورنہ ختم ہو جائیں گے وہ۔ اچھا، اس وقت تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے تمام ہی مغربی ممالک جو کہ یعنی یورپ ہے، شمالی امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، سب ترقی یافتہ ہیں، سب تہذیب یافتہ ہیں، ان کے یہاں خوشحالی ہے، اور ان کے مقابلے میں دنیا میں صرف یعنی ان کے علاوہ، ان مغربی ممالک کے علاوہ دنیا میں صرف 6 ممالک ہیں جنہوں نے موجودہ دور میں ترقی کی ہے، اور یہ ہیں چین، جاپان، کوریا، ملیشیا، ترکی اور سنگاپور۔ باقی دنیا پسماندہ ہی ہے، جمہوریتیں چلا رہے ہیں وہ، ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں وہ، سب پسماندہ ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ جو 6 ممالک ہیں، کامیاب ترین ممالک ہیں، یہ ترقی کے نئے ریکارڈز بنا رہے ہیں دنیا میں، تو ان کے ماڈل کی کامیابی کا میں بنیادی پوائنٹ بتلاؤں گا آپ کو کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کے باوجود یہ ممالک کیوں کامیاب ہیں، وہاں پر فوجی انقلابات کیوں نہیں آتے، وہاں پر لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں ہوتے، اور باقی دنیا ناکام ہے۔ تو ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف 2 پوائنٹس پہ ہے، 2 جملوں میں ہے وہ، اور اگر یہ 2 جملے ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو اور عوام کو سمجھ میں آ جائیں تو ہماری بھی تقدیریں بدل سکتی ہیں، اور اس سسٹم میں عوام کی طرف سے بھی کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی کامیاب سسٹم ہے۔ اچھا، ان ممالک میں یعنی چین، جاپان وغیرہ، ان میں ڈکٹیٹرشپ کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹر ایک طرف ہے اور باقی ملک اور عوام دوسری طرف ہے۔ تو ان دونوں میں یعنی ڈکٹیٹر جو ملک چلا رہے اور باقی عوام ہیں، تو ان دونوں کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ کہہ سکتے ہیں آپ، ایک معاہدہ ہے جو کہ لکھا ہوا نہیں ہے مگر انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات کی۔ ڈکٹیٹر اور عوام کے درمیان کچھ کمٹمنٹس ہیں، یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے کچھ کمٹمنٹس ہیں۔ پہلا کمٹمنٹ ہے ڈکٹیٹر کی طرف سے یا لیڈر کی طرف سے کہ ہم اپنی تمام کوششیں انتہائی ایمانداری سے عوام کی اور ملک کی حالت بدلنے، عوام میں خوشحالی لانے اور غربت کے خاتمے کے لیے لگائیں گے، اور تیز ترین رفتار سے ملک کو ترقی کرائیں گے،
اور یہ سب کام انتہائی ایمانداری سے ہوگا۔ عوام کو بنیادی سہولتیں مثلاً سڑکیں ہیں، مکانات ہیں، روزگار ہے، تعلیم ہے، بہترین علاج معالجہ ہے، صفائی ہے، خوبصورت آبادیاں ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے، کرپشن سے فری معاشرہ ہے، انصاف ہے، مساوات ہے، یہ سب کمٹمنٹ ہے لیڈر کی یا ڈکٹیٹر کی کہ یہ سب ہم پرووائڈ کریں گے عوام کو، ہم سیکیورٹی دیں گے عوام کو، ہم جرائم کا خاتمہ کریں گے یہاں پر، اور یہ سب ہم بہترین طریقے سے مہیا کریں گے عوام کو، اور مساوات کی بنیاد پر ہوگا یہ سب، یعنی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، سب کو ایکول رائٹس کی بنیاد پر سب کو مواقع بھی ملیں گے اس میں، اور مواقع دیے جائیں گے جس میں تمام رنگ، نسل، ذات پات، یہ سب لوگ برابر کے حقوق ہوں گے ان کے، اور ساتھ میں مرحلہ وار جمہوریت بھی نافذ کریں گے۔ تو یہ کمٹمنٹس ہیں ڈکٹیٹر کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، یا ڈکٹیٹر کی جو پارٹی ہے اس کی طرف سے، کہ ہم یہ ڈیلیور کریں گے۔ اچھا، اور دوسرا پوائنٹ یا دوسرا کمٹمنٹ وہ یہ ہے کہ ان مقاصد کی کامیابی کے لیے حکومت یا لیڈر عوام کی طرف سے کمٹمنٹ مانگتے ہیں۔ عوام سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ بھی شامل رہیے، اس میں ملک سب کا ہے، آپ کا بھی ہے، لیڈر کا بھی ہے، تو سب مل کر ترقی کریں۔ تو آپ کی طرف سے بھی یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ حکومت کے بتلائے ہوئے قوانین اور راستے پر عمل کریں گے۔ عوام حکومت کی بتلائی ہوئی پالیسیز پر اندھا دھند عمل کرے گی، بغیر سوال کیے ہوئے عمل کریں گے۔ حکومت کی مخالفت اور ہڑتالیں وغیرہ نہیں ہوں گی، سکون ہوگا۔ ملک میں بجائے مستقل اپوزیشن اور حکومت میں رسہ کشی کے اور گالی گلوچ کے، عوام حکومت کو سکون سے حالات صحیح کرنے کے مواقع فراہم کریں گے، تاکہ حکومت بجائے ہمیشہ اپوزیشن سے برسر و پیکار رہے، اپنی تمام تر توانائیاں حکومت اور لیڈر ملک صحیح کرنے کے لیے لگائیں گے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگائیں گے۔ یعنی عوام حکومت کو موقع دیں تاکہ وہ سکون سے اور تندہی سے خود ان کی، یعنی خود عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ اس کے لیے عوام کو ہی موقع دینا پڑے گا کہ بھئی آپ یہ کام کیجئے بہترین طریقے سے۔ یعنی کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں آپ دیکھیں، اگر کسی کو وہاں کا چیف ایگزیکٹو بنایا جائے یا مینیجر بنایا جائے، اور ساتھ میں وہاں کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو پیچھے لگا دیا جائے لیڈر کے کہ اب تم اس کی پٹائیاں کرو، اس کی حکومت گراؤ تم، یا اس کو غیر مستحکم کرو، تو کیا یہ دانائی ہے؟ کیا اس طرح کوئی چلایا کوئی ملک، چلایا کوئی ادارہ اس طرح کہ آپ نے چیف ایگزیکٹو کو اپوائنٹ کر دیا اور ساتھ میں وہاں کے جو وہ ہیں کام کرنے والے ہیں، ورکرز ہیں، ان سب سے کہا کہ اب اس کے خلاف جلد سے جلوس نکالو، اب اس کے خلاف ہڑتالیں کرو، اب اس کے خلاف پہیا جام تحریکیں چلا کے کام کرو، کام ختم کرو، فیکٹری بند کر دو، ہڑتالیں کرو۔ چلتا ہے اس طرح کام کوئی؟ تو یہ ہے ان کامیاب ممالک کی کامیابی کا راز۔ اس طرح عوام اور حکومت دونوں مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ حکومت ناپسندیدہ لوگوں اور خیالات و پروپیگنڈے کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہے، جس کی عوام مخالفت نہیں کرتے۔ اس طرح حکومت ڈکٹیٹرانہ طریقوں سے ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بنانے کے قوانین پر عمل کرواتی ہے، اس پر سب عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں، حکومت اور عوام دونوں میں یہ بغیر لکھا ہوا معاہدہ ہے، اور دونوں اپنے اپنے معاہدے پر، اپنے اپنے کمٹمنٹس پر قائم ہیں۔ حکومت کر رہی ہے کام صحیح سے عوام کے لیے، اور عوام مخالفت نہیں کر رہے ہیں، عوام حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ ہے کہ ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اور میری پارٹی کو عوام نے الیکٹ کیا ہے، عوام کی اکثریت نے الیکٹ کیا ہے کہ یہ ملک چلاؤ، موقع بھی تو دیجیے کہ میں ملک صحیح کروں، نہ کہ یہ کہ ایک طرف تو ایک پارٹی
یا لیڈر کو ملک کی میجورٹی نے الیکٹ کیا ہے، لیکن غیر اکثریتی لوگ، مائنورٹی میں جو پارٹیز ہیں، مائنورٹی کے جو ووٹرز ہیں، جن کی مقبولیت ملک میں کم ہے، ظاہر ہے جو الیکٹ ہو کر آیا اس کی تو بہت میجورٹی ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے ملک میں، تو یہ جو کم مقبولیت والے لوگ ہیں وہ اکثریت سے منتخب کی ہوئی حکومت کو چلنے ہی نہ دیں۔ یہ کس قسم کی حکومت ہے آخر؟ کس قسم کی عقل ہے یہ آخر؟ اور نہ قوانین بننے دیں۔ وہ عوام کے، یعنی جو حکومت ہے وہ عوام کی بہتری کا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ملک کو وہ مفلوج کر دے رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ کس قسم کا ملک چلانے کا طریقہ ہے آخر یہ کہ ہم پورے ملک کو پیرالائز کر کے بیٹھ گئے، پورا ملک کوئی کام نہیں ہو سکتا یہاں پر، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے۔ دراصل آپ دیکھیں کہ گلف کے جو ممالک ہیں جو انتہائی ترقی کر رہے ہیں، بے تحاشا ترقی کر رہے ہیں، دبئی ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، ان کا بھی یہی ماڈل ہے۔ وہاں پہ بھی حکومتیں آپ دیکھیں عوام کے لیے کام کرتی ہیں، ترقی کروا رہی ہیں، اور عوام سڑکوں پہ نہیں آتے، وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو بھی گڑبڑیاں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ مغربی ممالک اور ان کے دشمن ممالک کی سازشوں سے ہوتا ہے کہ بھئی یہ ملک صحیح نہیں چل رہا ہے، اب گڑبڑ کرو یہاں پر۔ دراصل ہم لوگ غربت، تنگ دستی اور بھیک پر رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اتنے عادی ہیں کہ ہم دوسرے دولت مند ممالک سے بھیک کے چند ٹکڑوں کو حاصل کرنے کو ہی اپنے ملک کے لیڈران اور ملک کی بھی کامیابی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں سے اتنی بھیک مل گئی، واہ 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 کیا لیڈر ہے، واہ واہ اتنی بھیک لے کر آ گیا ہے، یا ورلڈ بینک سے لون لے لیا، بھئی ورلڈ بینک سے لون لے لیا، کیا کامیاب لیڈر ہے۔ ہم کو عموماً ان خوشحال ممالک کے عوام کی عمارت، دولت اور اس سے حاصل ہونے والی آسانیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہمارے بیشتر عوام اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ ان بیشتر عوام میں پڑھے لکھے بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ دوسرے ممالک کے انسانوں کی طرح تہذیب یافتہ رہیں۔ ہمارے غریب عوام بلکہ دولت مند بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ صاف ستھری قالین کی سیٹوں والی بسوں میں سفر کریں۔ ہمارے بھنگی، مہتر، چپراسی، مالی وغیرہ تک کے یہاں کار ہو، ان کے ہاں یعنی یہ سب جو غریب طبقہ ہے، جو مالی ہے، مہتر ہے، بھنگی ہے، ان تک کے یہاں بھی بہترین گھر ہوں، صاف ستھرے بچے ہوں جو اسکول جائیں، کھانے کے لیے ان کو 3 وقت بہترین کھانا ملے، ان کو انصاف ملے، لوگ ان کی عزت کریں۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا حق ہے یا ان کو اس طرح ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے وہ حکومت یا اپنے نمائندوں سے اس قسم کی ترقی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ تھوڑی ان کو بس بھیک مل جائے وہی کافی ہے ان کے لیے۔ ہمارے بیشتر عوام جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا صحیح مقام دولت مندوں کے اور بڑوں کے قدموں میں بیٹھنا ہے، ان کی مالشیں کرنا ہے، ان کی سر دبانا ہے، ان کے راستے میں پھول نچاور کرنا ہے، ان کے اشاروں پر ناچنا ہے۔ تو جو ہماری عوام ہے وہ اپنے آپ کو اسی قابل سمجھتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کا صحیح مقام یہی ہے کہ وہ دولت مندوں کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے راستوں میں پھول نچھاور کریں۔ اور اگر ان لوگوں سے دولت مند ممالک کے لوگوں کی خوشحالی کا ذکر بھی کیا جائے تو بیچارے خود ہی کہتے ہیں کہ جی وہ تو امیر ملک ہیں، وہ تو تہذیب یافتہ ملک ہیں، ہمارا ان کا کیا مقابلہ، پاکستان ہے، یہاں کا تو یہی طریقہ ہے۔ تو میرا سجیشن یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بھی ترقی کروانا ہو، عوام میں خوشحالی لانا ہو، ملک کو سدھارنا ہو، تو تمام سمجھدار افراد جو ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ادارے ہیں سمجھدار قسم کے، اداروں میں لوگ ہیں سمجھدار، سیاستدان ہیں، جوڈیشری ہے، اور بھی جو دوسرے سب ادارے ہیں، ان سب کو مل کر چین، ملیشیا یا سنگاپور وغیرہ کے طرز پر سویلین ڈکٹیٹرشپ کا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا۔ آج میں سمجھدار افراد کی بات کیوں کر رہا ہوں صرف
کیونکہ عوام کی سمجھ بوجھ کا لیول تو سامنے ہی ہے. اچھا، عوام میں سمجھ بوجھ، فہم و فراست کتنی ہے یہ ویڈیو دیکھیں ذرا. اچھا، اس ویڈیو کا مقصد کسی ایک طبقے کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کا یہی حال ہے، عوام کی اکثریت کا یہی حال ہے، چاہے وہ امیر ہوں غریب ہوں، سب کا یہی حال ہے. اچھا، یہ ویڈیو کیونکہ فوری اویلیبل تھی اس لیے دکھا رہا ہوں. تو اگر ان کو سمجھایا جائے تو بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جس طرح بچوں کو علاج کے لیے پکڑ دھکڑ کر ان کو دوائی پلائی جاتی ہے، اسی طرح کا سلوشن کام کرے گا. یہ کام صرف فوجی انقلاب سے نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی آپ دیکھیں ڈکٹیٹرز آتے رہے، لیکن کیونکہ ان میں اور عوام میں کوئی معاہدہ نہیں تھا جس طرح کا چین میں اور دوسرے ملکوں میں ہے، اس لیے وہ سب ناکام رہے. اور اگر ہم اس طریقہ کار پر نہ چلیں تو مستقبل کیا ہوگا؟ جیسا ہمارا ماضی ہے، ہماری آئندہ نسلیں بھی حسرت سے چین جاپان وغیرہ کو دیکھتی رہیں گی کہ وہ ہم کو کچھ روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے ڈالتے رہے ہیں، کچھ بھیک ہم کو دیتے رہے ہیں، کچھ قرضے دیتے رہے ہم کو، یا اسلامی ممالک کی زکوٰۃ ہم کو ملتی رہے. ان پر ہماری نظر رہے گی، زکوٰۃ پر اور صدقوں پر، بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں. ہمارا حشر عراق، لیبیا، شام، افغانستان کی طرح ہو سکتا ہے. سبق لیں ان سے، اور حکمران اور عوام سبھی سدھر جائیں. ابھی بھی وقت ہے اپنی جانیں بچانے کا. آپ دیکھیں عراق، شام، لیبیا، افغانستان وغیرہ میں صرف عوام پر مصیبت نہیں آئی تھی، وہاں کے عمرا پر مصیبت آئی تھی، وہاں کے حکمرانوں پر مصیبت آئی، وہاں کی افواج پر مصیبت آئی، سب کے گلے کاٹے گئے. والسلام.